بندے دے کام آ گیا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں اے نے مولا علی پاک. اور سنو آپ دی شان مبارک مولا علی پاک دی کرامت کہ رکاب دے ایک پاسے گھوڑے تے بہن لگیا رکاباں ہوندیاں نا جنہاں چ قدم رکھی دے نے, ایک پاسے قدم رکھن گے دوجے پاسے قدم جان تکڑ پورا قرآن مکمل. پورا قرآن مکمل. بندے کہنے نے عقل نہیں بنتی, عقل ہوئے تو مننے تے نالے یہ چیزاں عقلاں چ آن والیاں. سنو اے قرآن پڑھن والا مسجد دا امام نہیں, اینو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں. پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ مولا علی پاک دی کرامت ہے. اے کرامت ہے. کرامت دا بھی وہی دائرہ جڑا معجزہ ہوندا ہے کہ جتھے انسان دی عقل عاجز آ جائے, جڑی سوچ وچ گل نہ آوے. اے آپ دی کرامت سی کہ ایک رکعت وچ قدم رکھتے سن, دوجے قدم تک جان تک قرآن مکمل پڑھ دے سن. اور سنو مولا علی پاک فرماندے نے کائنات والے ہو قرآن دیا جتنیاں بھی آیتاں نے جس جگہ تے نازل ہوئیاں نے علی وہ بھی جانتا ہے, جس ٹائم نازل ہوئیاں نے علی وہ بھی جانتا ہے. فرمایا اے راز بھی علی جانتا ہے, ہر آیت کا شان نزول بھی علی جانتا ہے. یعنی کہ قرآن کے ظاہری علم تو ہی علی واقف نے, باطنی علم تو ہی علی واقف. تھوڑی جی اس اگے کر کے گل کر دیا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب دی ذات نے علم 73 حصوں کے اندر تقسیم کیتا. کتنے حصوں کے اندر؟ 73 حصوں کے اندر علم نو تقسیم فرمایا. آصف بن برخیہ کا نام سنیا نہیں؟ کون سی آصف بن برخیہ جنہ نہیں سنیا؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جوڑے چکن والا, وضو قرآن والا, مسلح چکن والا, پیچھے آنے کر کے خادم بن کے رہنے والا. اللہ دی ذات نے حضور نے فرمایا نا 73 حصے دے وچوں ایک حصہ علم دا امت دا. سبحان اللہ. علم دا اندہ علم من الکتاب, کتاب دا تھوڑا جا علم رکھن والا. آنا کی آنا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. سبحان اللہ. یا نبی اللہ تسی اکھ چمکو, اکھ چمکن تو پہلا میں تخت لیا کے دینا. صرف انہیں کیا نہیں, قرآن آنا انہیں لیا کے پیش کر دیا. ہوں تسی کوئی بھی تصور کر سکتے ہو. تھوڑا جا میں جائزہ دینا چاہنا, اس تخت دی ہائٹ کنا کو بڑا سی اور کنا دور سی. 80 گز لمبا, 80 گز لمبا. گز 3 فٹ دا ہوندا غالباً, انہوں آپ تقسیم کر لو تے 40 گز چوڑا تے 10 گز زمین تو اونچا. تے پیا کتے اوارا کدھر 7 کوٹھریاں دے اندر بند, ہر جگہ تالا ہے, بوئے کے چوکیدار بھی نے. جے کل کولوں کردا میں تے مرزا جیل بھی ورگے بے ایماناں دے کہانیاں اور چبڑے جان دیے. رب دے قرآن نے دسیا ہے, رب دے قرآن نے دسیا ہے. اللہ دی نبی دی بارگاہ دے اندر بہن والا, کتاب دا تھوڑا جا علم رکھن والا. اے نبی دی شان نہیں بھی بیان کر رہا, اللہ دے ولی دی کر رہا. تے ولی بھی حضور دی امت دا نہیں, حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت دا. آندا یا نبی اللہ تسی آنکھ چمکو تے آنکھ چمکن تو پہلا لے اونا 300 میل دے فاصلے تو. زیادہ تعداد بھی لکھی ہے لیکن میں اختصار نظر کریا بھی روایت موجود ہے. 300 میل دے فاصلے تو 80 گز لمبا, 40 گز چوڑا تے 10 گز زمین تو اونچا تے کوٹھڑیاں دے اندر بند تے پہرے دار موجود. عقل چ تے بھی نہیں آਉਂدا.
پر مننا پوے گا. کیوں؟ قرآن کیا سورہ نمل ہے، اٹھاؤ 19 پارہ ہے، قرآن کی آیت میں پڑھ رہا. تو امام الانبیاء علیہ السلام اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لہو علم من الکتاب انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. عرض کی تھی یا نبی اللہ اسی آنکھ چمکو، آنکھ چمکن تو پہلا میں لے آنا. انہیں پھر پیش کر دیتا کر کے لیے رستہ دیا. میرے کریم فرمانے نے اللہ کی ذات نے علم اتنا حصہ کے اندر تقسیم کیتا. اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا یوم کی ہوئے جوڑے چکن والا وضو کران والا پاپا بابے دے شاہی کوئی نہیں پرا جھوٹے جان لیے تیرے پتہ ہی کو نہیں. بابے کی شاعر ہے، بابے بڑی شاعر ہے، بابے بڑی شاعر ہے. تو بابے کی ویکھے ہی تو کیوں کہ تیرے دل کے اندر روشنی کوئی نہیں. بھائی ماں نے تو ایک بابا ہے ولی ہے، ولیاں نے اسی بابا نے نا اور چبڑا دے دیسی بھی نہیں گا کر ولیاں تے سمجھنے ہیں. کیوں مننے ہیں؟ رب دے قرآن بھی آتی ہے، حضور نے دسیا ہے. تو امام الانبیاء علیہ السلام بابا اٹھیا بھی نہیں، گیا بھی نہیں، کسی نے گیا بھی نہیں. تو نبی کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیتا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیرے ہر طریقے کے اندر علم کو تقسیم فرمایا. ایک حصہ یہاں سب کے اندر کیا نہ دیتا وہ بھی طاقت ہے اندازہ آپ لالو یہ لانیوں کی طاقت ادا کی ہے. اگلا جملہ سنیا نے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات نے وہ 72 حصے علم دے میرے علی کو عطا